انما زمانکم سلطانکم، وہ یہ تمہارے دور کا مدار ہے نا، جس دور کے اندر تم رہتے ہو، اس دور کے بہتر اور شر ہونے کا مدار تمہارے حکمران پر ہے۔ فَإِذَا صَلَحَ سُلْطَانُكُمْ صَلَحَ زَمَانُكُمْ، جب تمہارا حکمران صالح ہوگا، نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، عوام کا خیر خواہ ہوگا، تمہارا زمانہ بہتر ہوگا۔ اور وَإِذَا فَسَدَ سُلْطَانُكُمْ فَسَدَ زَمَانُكُمْ، جب تمہارے معاملات کو دیکھنے والا تمہارا حاکم خراب ہوگا، اس وقت تمہارا زمانے کے اندر بھی فساد پیدا ہوگا۔ یہ روایت میرے کملی والے آقا نے امت کو خبردار کرنے کے لیے بتائیے کہ ہم نے حاکم کے جو چناؤ کا وقت آتا ہے، اس معاملے کے اندر ہم کوئی نوکری دیکھتا ہے، کوئی روڈ دیکھتا ہے، کوئی گلی دیکھتا ہے، کوئی پلاٹ دیکھتا ہے، کوئی کیا کیا دیکھتا ہے، خالصتاً تمہاری بہتری کے ساتھ متعلق کیا ہے، تمہارے اچھائی اور شر کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ اور جو پہلی روایت کے ساتھ اگر اس کا میں موازنہ کروں تو تمہاری زندگی اور موت کا مدار بھی تمہارے حاکم پر ہے، کہ جتنا اچھا نیک حکمران ہوگا اتنا اس قوم کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ اور اگلی روایت جسے امام طبرانی نے نقل فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی ہیں، میرے کملی والے آقا کے متعلق حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے آقا نے فرمایا خذوا العطاء ما دام عطاء، یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب تک تمہیں جو گفٹ دیا جاتا ہے نا، ہدیہ اور تحفہ، یہ اسی وقت تک گفٹ سمجھو جب تک وہ گفٹ ہی رہے، لیکن جب یہ گفٹ کسی اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ہو جائے، یہ گفٹ کسی اپنا کام نکالنے کے لیے جو گفٹ لیا جاتا ہے، یہ گفٹ نہیں ہوتا، وہ رشوت بن جاتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ، کہ جب دین کے معاملات میں تمہیں کوئی دین کی بات روکنے سے، معاملات کرنے سے کوئی تمہیں دے تو اس کو نہ لو تم۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُخَافَةِ وَالْفَقْرِ، پر ایسا ہوگا نہیں، تمہیں اپنی ضرورت اور محتاجی کے خوف کی وجہ سے تم لے لو گے اسے، تو تم انکار نہیں کرو گے، لے لو گے۔ کیوں؟ اگر نہیں لو گے تو تمہیں محتاجی کے اندر، فقر کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا، اور فقر اس سے پناہ مانگو، اللہ رب العزت اس وقت سے ہمیں بچائے۔ اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ذیشان ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر، یہ تنگ دستی، یہ محتاجی، یہ بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ تم ضرورت اور فقر کے خوف کی وجہ سے تم اس تحفے کو، اس گفٹ کو قبول کرو گے جو ہوگا حقیقت میں رشوت۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الا ان رحل ایمان دائرۃ، کہ اسلام کی چکی، ایمان کی چکی، ایک روایت کے اندر اسلام کا لفظ آتا ہے، ایک روایت کے اندر ایمان کا لفظ آتا ہے، اسلام کی چکی گردش میں رہے گی۔ فرمایا امت کو میری اس وقت جدھر کتاب اللہ ہوگی، جدھر قرآن ہوگا، امت کو اس وقت قرآن کے گرد، قرآن کے مطابق چلنا چاہیے، جو قرآن کہے گا انہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پھر میرے آقا نے اس روایت کے اندر فرمایا الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان، کہ لوگوں کتاب، کتاب اللہ اور حاکم وقت جو حکمران ہوں گے یہ جدا جدا ہو جائیں گے، یہ قرآن سے الگ ہو جائیں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فلا تفارق الکتاب، میری امت اس وقت قرآن سے جدا نہ ہو، جو انہیں قرآن نے کہا ہے، جو ان کے لیے قرآن کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرے، اس کے لیے چاہے جتنی مشکلات برداشت کرنی پڑے کریں۔ فرمایا الا انہ سیکون علیکم امراء، اب یہ جو الفاظ آتے ہیں نا، آپ ان الفاظ پر غور کریں، یہ جو ہماری نئی جو 27ویں ترمیم آئی ہے ذرا اس پر بھی غور کریں۔ سیکون علیکم امراء، تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے یقضون لانفسہم ما لا یقضون لکم، وہ فیصلے، وہ مراعات، وہ پروٹوکول، اپنے لیے وہ تنخواہیں، اپنے لیے وہ صلاحیت اپنے لیے پسند کریں گے، تمہارے لیے نہیں پسند کریں گے۔ آج
کوئی ہے آپ کے لیے کہیں گے ہم عوام کے لیے کچھ حاصل کیا جا رہا ہے یا آپ کے لیے کچھ سوچا جا رہا ہے؟ ان عصیتموہم قتلوکم، اس وقت کے متعلق میرے آقا نے فرمایا اگر تم نافرمانی کرو گے قتل کر دیے جاؤ گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، آقا جی اگر ہم اطاعت کریں ان کی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اضلوکم، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر میرے آقا کریم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصنع، یہ بڑا نتیجہ ہے اس پوری روایت کا، ان حالات کا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ ہم کیا کریں اس وقت؟ میرے کملی والے آقا نے فرمایا کما صنع اصحاب عیسی ابن مریم، میری امت کو اس وقت وہی کرنا چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا نشروا بالمناشیر، ان کو آرے سے چیرا گیا تھا، اور پھر وحملوا علی الخشب، انہیں سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ تو یہی وہ وقت میرے آقا نے فرمایا اس دور کے اندر جب تمہیں یہ لگے کہ ظالم اور جابر کی اطاعت کرنے سے تمہارا ایمان برباد ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس وقت تمہارے لیے وہی کرنا چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے کیا۔ پھر آخر میں میرے آقا نے فرمایا موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ، لوگوں اللہ کی اطاعت میں جو موت ہوتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی جو زندگی ہوتی ہے اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اطاعت کی موت نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ روایات جو میں نے آج آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں، میرے کملی والے آقا نے خالصتاً اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے تاکید اور تنبیہ کی تھی، ان لوگوں کو آگاہ کیا تھا جو اپنے دور کے بعد آئیں گے۔